اور ان 3 شخصوں کے حال پر بھی توجہ فرمائی جن کا معاملہ ملتوی چھوڑ دیا گیا تھا. یہاں پر 3 صحابیوں نے وہ جنگ میں شامل نہیں ہوتے. ان کا قصہ آپ کو فضائل عمل کے اول حصے میں جو صحابوں کا قصہ ہے نا وہاں پر ملے گا. وہ جنگ میں نہیں گئے تھے. ان تینوں کے حالت کے بارے میں بالکل ایسا لکھا ہے کہ جیسا کہ اپنی آنکھوں کے سامنے ظاہر ہوتا ہے. لکھنے والوں نے اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسا قدرت دی کہ فضائل اعمال میں ان کا قصہ لکھا ہوا ہے. اور بخاری شریف سے بھی آپ کو معلومات کر سکتے ہیں وہ 3 صحابوں کے بارے میں. ٹھیک ہے. یہاں تک وہ لوگ آگے بڑھیں گے تو معلوم پڑ جائے گا. ٹھیک ہے. یہاں تک کہ جب ان کے پریشانی کی نوبت پہنچی کہ زمین باوجود اپنے فراقی کے ان پر تنگ کرنے لگی. کیوں؟ جہاد میں نہ جانے کے وجہ سے وہ 3 صحابوں کو حالت یہ ہو گئی کہ زمین اپنے فراق کے پر ان کی تنگی کرنے لگی اور خود اپنی جان سے تنگ آ گئے. اور انہوں نے سمجھ لیا کہ خدا کی گرفت سے کہیں پناہ نہیں مل سکتی بجائے اس کے کہ اسی کی طرف رجوع کیا جاوے. الحمدللہ اس وقت وہ خاص توجہ کے قابل ہوئے. پھر ان کے حال پر بھی خاص توجہ فرمائی الحمدللہ تاکہ وہ آئندہ بھی رجوع رہا کرے. بے شک اللہ تعالیٰ بہت توجہ فرمانے والے بڑے رحم کرنے والے ہے. الحمد اے رب العالمین. اتنا گناہ ہونے کے باوجود بھی اور ان کو جیسا ان کے اوپر جو 3 صحابوں کے اوپر جو حالت گزری اس پر وہ لوگ یہی سمجھے کہ اللہ کے گرفت سے کوئی بچنا ناممکن ہے. تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کے معافی مانگے گڑ گیا ہے. تو اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والے غفور الرحیم ہے. بے شک اللہ تعالیٰ بہت توجہ فرمانے والے بڑے رحم کرنے والے. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اعمال میں سچوں کے ساتھ رہو. مدینہ کے رہنے والوں کو اور جو دیہاتی ان کے گرد پیش میں رہتے جو مدینہ شہر کے گرد پیش میں رہتے ان کو یہ زیبا نہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہ دے. یعنی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ دینا چاہیے کسی بھی حالت میں ہو. ان کے ساتھ رہنا مدینہ والوں کو اور آس پاس کے گاؤں والے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ دینے کا ان کا فقط ارادہ تھا. اور نہ یہ زیادہ تھا کہ اپنی جان کو ان کی جان سے عزیز سمجھی. الحمدللہ کتنا محبت تھی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. یہ ساتھ جانے کا ضروری ہونا اس سبب سے ہے کہ ان کو یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جانے والوں کو اللہ کی راہ میں جو پیاس لگی جو ماندگی پہنچی اور جو بھوک لگی اور جو چلنا چلے جو کفار کے لیے موضوع غیظ ہوا ہو اور دشمن کو جو کچھ خبر لی ان سب پر ان کے نام ایک نیک کام لکھا گیا. الحمدللہ رب العالمین. اگر یہ ساتھ جاتے تو ان کے نام بھی لکھا جاتا. یہ 2-3 صحابی جو پیچھے رہ گئے تھے ان کے بارے میں بھی بتلا اشارہ کہا رہا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ مخلصین کا اجر ضائع نہیں کرتے. مخلصین کا اجر ضائع نہیں کرتے. الحمدللہ رب العالمین.